الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ ہمارے محترم بھائی فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب زیدہ مجدون اپنے اس علاقہ حیدرآباد ٹاؤن میں آپ حضرات کے لیے مختلف حوالوں سے دین کے مختلف عنوانات پر اچھے اجتماعات اور محافل منعقد کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی حکم فرماتے ہیں، حاضری کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، اور سردیوں کی لمبی راتوں میں حدیث کورس کے نام سے آج غالباً 8واں سالانہ کورس بھی مکمل ہوا، اس کی تکمیل بھی ہے، اور سالانہ ختم نبوت کانفرنس بھی ہے۔ آپ نے ابھی حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب زیدہ مجدہم کا بیان سماعت فرمایا، وہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کوئی کام کی بات ہو جائے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ میرے دوستو، ہمارے لیے جو سب سے پہلی ضروری چیز ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے اور راضی رکھنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، وہ عقیدے کی درستگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا یہ آسان ہوگا، ایمان پہ قائم رکھنا یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس بات سے میرے دوستو، ہم سب کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ وہ صحیح ہو، یہ سب سے پہلے ہے۔
عقیدہ وہی جو اللہ کے نبیوں نے دیا، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کو ماننا ہے کہ وہ ایک ہے اپنی ذات میں بھی، اور وہ ایک ہے اپنی صفات میں بھی، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کی عظمت کا اقرار ضروری ہے۔ جس طرح جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مردود ہے اور اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، اسی طرح جو اللہ کو مان کر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط کار ہے اور اللہ کی نظروں میں گرا ہوا ہے۔ کرتا دھرتا وہ ہے، خالق مالک وہ ہے، بیٹا بیٹی دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات میں اب تک ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، یہ کس نے کیا ہے؟ اب بولیں تو صحیح ہے۔ اور کون کر رہا ہے اور کون کرے گا؟ کوئی اس کے ساتھ بھی ہے؟ کوئی اس کا معاون، کوئی مشیر، کوئی وزیر، کوئی مشورے دینے والا، کوئی اس کو چلانے والا، کوئی اسے کنٹرول کرنے والا ہے؟ کوئی؟ لا ند لہ ولا ضد لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، بس وہ ایک ہے۔ مشرکوں نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں رحمان رحمان، اللہ اللہ، یہ بت تو ہمارے سامنے ہیں، یہ حبول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اب اپنے اللہ کا تعارف تو کروائیں۔ آپ کو بھی کہا جا سکتا ہوگا تعارف کروائیے، کیوں جی کسی موقع پہ تو تعارف یہی ہوتا ہے، میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میری کاسٹ، میری قوم یہ ہے، میری فیملی یہ ہے، یہاں رہتا ہوں، ایسے ہی نا۔ تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس سوال کے جواب میں سورہ اخلاص نازل کی ہے۔ کیا نازل کی؟ برائے کون سی سورت کا نام ہے یہ؟ ہاں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے ایک جماعت بھیجی صحابہ کی، جماعت کا ایک امیر بنایا، اور امیر صاحب ہی نماز پڑھاتے تھے، تو جب بھی نماز پڑھاتے ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ یہی پڑھتے قل اللہ احد۔ کیا پڑھتے؟ کیونکہ امیر تھے، پڑھتے رہے۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ حضرت یہ جو ہمارے امیر صاحب تھے یہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں بس یہی پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھی اور ساتھ میں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہر نماز میں یہی سورت پڑھتے رہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احبھا، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے اس سورت سے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان حبک ایہا ادخلک الجنہ۔ اچھا، اگر تمہیں اس سورت سے محبت ہے تو یاد رکھنا اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی۔ اور یہی وہ سورت ہے جس کے بارے میں ہے کہ یہ سورت ثلث قرآن ہے، 1/3 آف دی قرآن، قرآن کا 1/3 ہے۔ جو آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو یہ صورت نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے. اللہ پاک نے نازل کی اور کیا کہا؟ قل هو اللہ احد. سبحان اللہ، یہ تعارف ہو رہا ہے. اللہ ایک ہے، اللہ وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، وہ کہیں نہیں رہتا ہے، وہ مکان سے وہ زمان سے پاک ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ کسی سے جنا گیا نہ کوئی اس سے جنا گیا، اور وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے توحید، یہ پہلا عقیدہ ہے. بس یہ ہے، یہ بندے کا یقین ہونا چاہیے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی اچھی خبر ملے کوئی بری خبر ملے، فوراً دھیان کس کی طرف جانا چاہیے؟ اور اللہ والے ایسے ہی کرتے ہیں. اس بات سے وہ پریشان نہیں ہوتے، انہیں کوئی ڈپریشن ٹینشن نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ نے کیا ہے جی، اللہ کی مرضی، یہی کہتے ہیں نا. تو اور اس میں ہمارا بہت بڑا علاج بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور ارشاد ہے، فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے میں اپنے رب کو پہچانا ہے. میں نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے میں کس کو پہچانا ہے؟ ہمارے عزائم ٹوٹے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اوہو یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں ہوا، بی پی ہائی ہو گیا، کیوں جی شوگر ہائی ہوگی، ڈپریشن ہو گیا. آج جتنے بھی ہمارے مرض ہیں یہ خود ساختہ ہیں، میں نے خود ہی بنائے ہیں. غموں کے پیکر میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے. چھوڑ دے، یقین کیجیے سکون میں آ جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ ہو جائے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. چلتی میری ہے یا کسی اور کی ہے؟ جب اس کی چلنی ہے تو پھر چھوڑ دینا. ایک اللہ والے کہتے تھے سبحان اللہ کہ کہتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. آپ بتائیے کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سورج کس کی مرضی سے نکلتا ہے؟ ڈوبتا کس کی مرضی سے ہے؟ بارش سردی گرمی کس کی مرضی سے ہوتی ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ میری مرضی. لوگوں نے کہا بابا جی کو اللہ کا نام لیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جو کچھ ہو رہا ہے کس کی مرضی سے ہو رہا ہے. کسی نے کہا یار پوچھ لو ذرا، وضاحت تو طلب کر لو. عدالت بھی ملزم کو صفائی کا موقع دیتی ہے، ایسے نہ فتوے لگاؤ. بات ہوتے ہیں نا جو شیلے مفتی، ادھر سے کسی نے بات کی نہیں جناب وہ فتوے شروع ہو گئے، نعرے شروع ہو گئے. پوچھو. اچھا جی پوچھتے ہیں. کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہاں یہی کہتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. کہ کیسے؟ تو جو ہے آپ کی. کیوں جی یہی ہیں یا کہیں اور ہیں؟ کہتے ہیں کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، کوئی سرگودا میں اور بھی کوئی آیا ہوا ہے، وہاں تو نہیں گئے ہوئے. کیوں جی میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے. یہی ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا سنیے میں نے اپنے اللہ سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے میری اللہ سے کہ اے اللہ آج کے بعد میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری وہی مرضی ہوگی جو تیری مرضی ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو کچھ ہوتا ہے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو میری مرضی بھی تو وہی ہے نا. تو میں کہہ سکتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. اب آپ خود بتائیے ایسا بندہ کبھی پریشان ہوگا؟ کبھی اس کا بی پی ہائی ہوگا؟ کبھی ڈپریشن شوگر ہارٹ کا مسئلہ بنے گا اس کے لیے؟ آج جو ہماری پریشانیاں ہیں، حضرت علی نے سبحان اللہ فرمایا. اور میں یہ کہوں گا میرے بھائی جن کاموں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مریض ہو جاتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے تو میں رب کے اور قریب ہو جاتا ہوں. میں ایک پروگرام بناتا ہوں، نہیں ہوتا کام، میں پریشان نہیں ہوں گا. علی پریشان ہوتے ہیں؟ نہیں. کہتے اچھا سمجھ آ گئی، وہ نہیں چاہتا. کون مشکل کشا علی ہے یا اللہ ہے؟ کرتا دھرتا کون ہے؟ بولو نا یار. حاجت روا کون ہے؟ علی علی ہے. ہم مانتے ہیں ان کی تمام تر عظمتوں کو، لیکن خدا کا نام لو. ارے اللہ تو اللہ ہے.
ہمارے امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی عجیب بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب میں مکے کے در یتیم کو دیکھتا ہوں، اس کے چہرے کی چمک کو دیکھتا ہوں، اس کی زلفوں کی سیاہی کے دیکھتا ہوں، اس کے جسم کے تناسب کو دیکھتا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کے سامنے سر جھکا لوں۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں یہی ہستی کسی اور کے سامنے جھک رہی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں رب یہ نہیں ہے، رب وہ ہے جس کے آگے محمد بھی سجدہ کر رہا ہے۔ سمجھے میرے بھائی؟ تو وہ ہے اللہ۔ یہ پہلا سبق ہے ہدایت کا، یقین کا، ایمان کا، معرفت کا، انبیاء کی محنتوں کا۔ سب کرتا دھرتا کون ہے؟ سپرد کر دیجیے اپنے آپ کو، پھر اللہ کے خدا ہونے کے مزے لیجیے خدا کی قسم۔ ایک بزرگ کہتے تھے اللہ ادھار نہیں رکھتا، دے دیتا ہے دنیا میں، بتا بھی دیتا ہے، تھوڑا سا اس کے قریب ہونا پڑتا ہے، اس سے لو لگانی پڑتی ہے، اس کا بننا پڑتا ہے۔ آپ جس کا بنے ضروری نہیں وہ آپ کا بنے، وہ اپنا سٹیٹس دیکھیں، لیکن اللہ کہتا ہے تم کوئی بھی ہو، تم کہیں کے بھی ہو، تم کیسے بھی ہو، تم میرے پاس آؤ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ میں 10 ہاتھ آؤں گا۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے میرے دوستو ہمیں آج سب کچھ یاد ہے، یاد نہیں تو رب یاد نہیں، تو بس یہی پہلا ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی استقامت عطا فرمائے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، سبحان اللہ، سوال کیا کرتے ہیں حضور ایک بات بتا دیجئے، لا اسأل احدا بعدک، بس پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ سوال بھی کمال کا ہے، ایک بات بتا دیجئے آپ کے علاوہ، لا اسأل احدا غیرک، وفی روایہ لا اسأل احدا بعدک، کہ آپ کے سوا کسی اور سے نہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئے، مختصر سی بات ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر زندگی بھر اس پہ قائم رہ، اس کی لاج رکھ، اس کا پاس رکھ، اس کا خیال رکھ۔ تو ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ خالق و مالک، کرتا دھرتا، مختار، سب کچھ کرنے والا کس کو سمجھتے ہیں؟ دوسرا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ جتنے بھی اس نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، مسند احمد کی روایت کے مطابق ان کی تعداد 1,24,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ وہ سارے نبی سچے اور برحق تھے کہ نہیں تھے؟ کوئی کسی ایک نبی کو نہ مانے، تمام انبیاء کو مانے، ایک نبی کو نہ مانے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جو کسی غیر نبی کو نبی مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بس یہ سمجھ لیجئے نبوت کا مقام ایک محل ہے، سب نبی اس کے اندر ہے، جو اندر والے کو باہر کر دے وہ بھی مسلمان نہیں، جو کسی باہر والے کو اندر کر دے وہ بھی مسلمان نہیں کہتے سبحان اللہ یار، تھکے ہو میں کہہ رہا ہوں آپ ہیں تو یہاں، ویسے کہیں اور ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور نے مثال دی ہے، سبحان اللہ میرے بھائی سمجھتے ہوں گے، کچھ حدیثیں وہ ہیں جو صحابہ کے سوالات کے جواب ہیں، سبحان ابھی میں نے پیش کی ہے، اور کچھ حدیثیں وہ ہیں جو حضور نے مثال دے کے بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا دیکھو، اپنی مثال دی ہے، فرمایا نبوت کا ایک محل ہے بہت عالی شان، بہت خوبصورت، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی، دیکھنے والے دیکھتا ہے کہتا ہے کتنا خوبصورت محل ہے، اگر یہ ایک اینٹ آ جاتی محل مکمل ہو جاتا۔ فرمایا نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں۔
جب میں آ گیا تو نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے۔ بس یہی ہے میرے دوستو، نبوت کا، رسالت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو نبی ہے اسے نبوت کے مقام سے نکالا نہیں جا سکتا، اور جو نبی نہیں ہے اس کو مقام نبوت میں ڈالا۔ اللہ کا ہر نبی سچا ہے، سچا ہے، معصوم ہے، حق کی طرف بلانے والا ہے، اور جو جو ذمہ داری نبی کو رب نے سونپی ہے اس نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ختم نبوت بھی ہمارے عقیدے کا بہت بڑا حصہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا، ہے تو لفظ آخری نبی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے نہیں، صرف نبوت نہیں، کائنات کا ہر کمال آپ پہ ختم ہے۔ کائنات کا ہر کمال اللہ نے حسن کردار، حسن گفتار، حسن صورت، حسن سیرت جو حضور کو دیا ہے، ایسا اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ پنجابی کا شاعر نہیں کہتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ پھر قیامت کا عقیدہ ہے، قیامت نے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اٹھنا ہے دوبارہ۔ لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ کیسے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ تو بتاؤ، سو کر بھی اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ سوتے تو ہیں، سو کر اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ کون اٹھاتا ہے؟ اپنے اختیار میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو پھر سوتے ہی رہ جاتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ کیوں ہے ایسی ابا جی نو؟ وہ جو کچھ نہیں ہے، راتی ستے سی سویرے اٹھے ہی نہیں، کہندے کہ نہیں کہندے؟ اٹھتے نہیں ہیں۔ کون اٹھاتا ہے؟ تو یہاں جو اٹھاتا ہے قبر سے بھی وہی اٹھائے گا۔ وہ کہتے تھے کیسے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ بتاؤ نا ذرا، جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قرآن کریم نے کہا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ بس صرف تم نہیں، تمہارے آباء و اجداد سب کو اٹھا کے ہم کھڑا کریں گے۔ اور کہیں فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ بتائیے کس نے کیا ہے پیدا؟ کس نے کیا ہے پیدا؟ تو جب نہیں تھے ہم نے ذرہ خاک سے قطرہ ناپاک بنایا، پھر تجھے بنا دیا، اب تو بن گیا ہے، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ وہ اٹھائے گا، کیوں جی؟ ہاں، اور پھر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ یہ قیامت کا عقیدہ ہے، اس پر بھی ایمان ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھائی جو روشن خیال ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، پھر وہ اسلام کو، قرآن کو، عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ چیزیں عقل سے ماورا ہیں۔ اگر عقل میں آنے والی ہوتی، رب 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے کی زحمت نہ کرتا۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد میرے دوستو، کامیابی کے لیے عمل کو صحیح کرنا ہے۔ کس کو صحیح کرنا ہے؟ بس عمل تو ہر کوئی کرتا ہے، بس صحیح کرنا ہے عمل۔ بولتا ہر کوئی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ دیکھتا ہر کوئی ہے، غلط نہیں دیکھنا، صحیح دیکھنا ہے۔ کھاتا ہر کوئی ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کے تحت، کہ یاد رکھیے گا اللہ نے بندے کے رزق کی ذمہ داری تو لی ہے، حلال کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ حلال اس نے خود کرنا ہے یا حرام اس نے خود کرنا ہے؟ کھائے، حلال کھائیں، کھلانا تو ہے اس نے۔ اور یہ پکی چھٹی بات ہے، جو آدمی
جس حرام چیز سے بچے اللہ وہی حلال کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اس کے آگے جھکے، دل بھی جھکے، جبیں بھی جھکے، نماز بھی پڑھیں اور اس کے بندے بن کے رہیں. قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے میرے بندو مجھے کیا پڑی ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. میں نے مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کی ہے. کامیابی کے لیے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور عمل صحیح ہونا چاہیے، اور پھر تیسری بات یہ ہے اس عمل کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اس عمل کا طریقہ وہ عبادت ہے، وہ زندگی گزارنا ہے، وہ کاروبار کرنا ہے، حکم رب کا ہو اور طریقہ رب کے نبی کا ہو، اور اس کے ساتھ اخلاص ہو. اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر، سنت کے خلاف اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا. کوئی کافر نمازیں پڑھیں قبول ہوگی؟ بولو یار. کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے لاکھوں روپیہ لٹا دے قبول ہوگا؟ کوئی آدمی سنت کے خلاف نماز پڑھے، عشاء کی نماز 2 رکعتیں پڑھ لے، مغرب کی 7 پڑھ لے، پوری تو ہو گئی نا. مغرب کی 5 پڑھ لے، عشاء کی 2 پڑھ لے، 7 ہی ہے نا. 4 عشاء کی ہیں اور 3 مغرب کی ہیں، 4 اور 3 عشاء ہے. وہ یوں کرے کہ میں عشاء کی 2 پڑھتا ہوں اور مغرب کی 5 پڑھتا ہوں، 7 ہو گئی. نمازیں ہو جائیں گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ طریقہ حضور کا نہیں. طریقہ بس میرے دوستو ایمان کامل ہو، عقیدہ پکا ہو. اور یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے، دیکھو نا عقیدہ بنیاد ہے. اگر بنیاد مضبوط ہونا تو بلڈنگ کھڑی رہتی ہے. دیوار سے آج کل تو دیوار کا قصہ ہی ختم ہو گیا. تو عقیدہ بنیاد ہے. علماء نے لکھا ہے عقیدہ صحیح ہو اور عمل میں کچھ کمی کوتاہی ہو بھی جائے اللہ اس سے درگزر کر لے گا. کیوں؟ بندہ صحیح ہے. اور یاد رکھیے گا میں یہ کہتا ہوں عقیدہ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحیح ہے، اور عمل صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے، عمل غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ غلط نہیں، اس سے غلطی ہو گئی. غلط ہونا اور ہے اور غلطی ہونا. کوئی مسلمان ہو کے غلط کام کرے کہتے ہیں غلطی ہو گئی. اگر کوئی بندہ ہی کافر ہے وہ صحیح کرے یا غلط کرے، جب بندہ ہی غلط ہے تو اس کا صحیح بھی غلط ہوگا، اس کا غلط بھی غلط ہوگا. تو بس میرے دوستو عقیدہ صحیح ہو اور اپنے آپ کو سوچتے رہیں اپنے بارے میں. حساب تو کرتے ہیں نا، کمایا کنا، لٹایا کنا، بچیاں کنا، بکری کنی ہوئی، بونی کنی ہوئی، خرچہ کنا ہویا، ٹیکس کنا لگا، بل کنا آیا، بچیا کنا. کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ ایمان کو بھی دیکھا یار. آج دن گزارا ہے، فجر کا وقت بھی آیا، زور کا، عشاء کا، مغرب کا آیا، پڑھی کہ نہیں پڑھی، فلاں موقع پہ گناہ کا موقع آیا، کیا یا بچ گیا، فلاں موقع پہ نیکی کا موقع تھا، نیکی کی چھوڑ دی. اس کا بھی حساب کریں، ایمان کی قدر کریں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی رب کی اس نعمت پر، ایمان کی نعمت پر شکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے. اور جی کول گڈی ہوئے گڈی وہ دیکھ بھال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں جی؟ ڈرائیور بھی رکھے گا ٹائم تے، موبائل بھی ادا چینج کروائے گا، پیٹرول بھی بھردا رہے گا، پانی بھی پائے گا، واش بھی کروائے گا، ٹاکی بھی مروائے گا. گڈی ہے نا. تو ہم ایمان کو بھی دیکھیں یار، ہمارا ایمان ہے وہ بھی صاف ہے یا ایسے میلا کچیلا ہے، زنگار لگ گیا اس کو؟ کیوں جی؟ اور سب سے بڑی دولت کیا ہے ہمارے پاس؟ جس کو جو بڑی دولت ہو اس کی رکھوالی اتنی ہوتی ہے. محل ہے، کوٹھی ہے، بڑی گاڑی ہے، تو ایمان سب سے بڑی چیز ہے. اور یہی آخرت میں جا کے بندے کو عذاب سے بچانے والا ہے. ایمان کو سمجھے اور اس کو پختہ کرے، پھر اس کے مطابق عمل صحیح کرے، پھر عمل کو سنت کے مطابق کرے، اور یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. بس یہی آج کی میری بات تھی. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن آج مجھے ایک شکوہ ہے حضرت کہ آج جو ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا حب احمد ازل سے ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. تو آج مجھے لگ رہا ہے ہمارے بھائی ہیں تو یہاں دل ان کا مدینے میں ہے.
اور مدینہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کو جیسے میں نے پہلے کہا، یہ گاہے گاہے مختلف حوالوں سے اور مختلف مقامات پر آپ کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے علم کی اور آپ کے ایمان کی اور عقیدے کی گلشن کی ایسی آپ جاری کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں کے ہمارے بھائی یہی ان پروگراموں میں شریک ہوتے رہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے عقیدہ بھی صحیح رہے گا اور عمل بھی صحیح رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔